رائے صاحب جب آپ گاکوچ پہنچ گئے قافلے کو لے کر، آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا اس وقت کی گورنمنٹ کا، غالباً نصیر صاحب منسٹر تھے یا سو اینڈ سو، کیا ایگریمنٹ ہوا تھا، کیا تھا 1100 روپے پر کے جی، یعنی 1150 پہ، جی ہاں 11 پہ، ہاں 11 پہ ہوئی تو 1100 روپے پر 100 کے جی، تو یہ شاید 11 روپے کچھ بنتی ہے اس پر کے جی کا، تو اس پہ گورنمنٹ ایگری کر گئی اور یہ واپس سے ریورس کر کے وہی 1100 روپے پر 100 کے جی کا انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری، تو ان کے ساتھ ابھی ایک کل کی ہماری میٹنگ یاسین میں تھے، جس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں، 18 تاریخ سے پھر لوگوں نے وہاں پہ جمع ہونا ہے۔ یہ بتائیں کہ یاسین میں آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، تو وزیر خوراک جو ہے اس وقت، منسٹر جو خوراک ہیں ہمارے ایڈوائزر جو صاحب ہیں، وہ بھی تو یاسین سے ہیں، آپ کے حریف رہے ہیں پولیٹیکلی، آپ کے حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں، وہ تو اس ملک میں تھے ہی نہیں، کیبنٹ میں اس نے کیسے اس کو پیش کیا اور وہ اس کیبنٹ نے پاس کیا کہ 5200 روپے والا ریٹ، وہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو لوگوں نے کل ہمیں بلایا ہے، مجھے بھی، ایوب کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی، کہ ہمیں جواب دیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا، آپ تو ملک میں تھے ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کیٹو سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جو گندم سبسڈی کا ایشو اس وقت چل رہا ہے، کافی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے علاوہ اس وقت رابطہ مہم جو ہے وہ، اگر ہم بات کریں گزر کے آخری کونے یاسین سے جا کے بلتستان اور دیامر تانگیر کے اندر بھی کل سے بڑے پیمانے پہ مظاہرے، احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور رابطہ مہم جو ہے وہ ایک تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اسی پہ ایک بڑی خبر، جو اچھی خبر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دونوں جو گروپ تھے، عوامی ایکشن کمیٹی گلگت میں جو 2 دھڑے بنے تھے، وہ بھی آپس میں مل چکے ہیں، لیکن آج جو ہم اسٹیڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر ہم ان کو یہ کہتے کہ یہ پہلے سپہ سالار تھے جنہوں نے جب گندم کی کٹوتی اس کی سبسڈی پہ جب کٹوتی لگ گئی تھی تو یاسین سے پہلا لشکر عوام کا لے کر گلگت کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایک سیاسی غازی کے طور پہ 2018 میں بھی ایک بہت بڑی، اس وقت کے وزیر اعظم کے جب وہ آئے، انہوں نے 2018 جو آرڈر ہے اس کے خلاف بھی ایک بہت بڑی مہم چلائی، جس میں وہ خود زخمی بھی ہوئے۔ راجہ جہان زیب خان، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ہمیشہ جو ہے یہ پبلک کے اندر رہتے ہیں، عوام کے اندر رہتے ہیں، عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان وہی ہیں اور ہم انہی سے پوچھیں گے کہ یہ گندم سبسڈی، کیونکہ راجہ صاحب آپ نے کب یہ ایشو شروع کیا تھا، کیسے ہوا، اور ابھی جو ان دنوں میں جو ہو رہا ہے، ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے، اس میں آپ کی موومنٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ بڑی مہربانی مدن صاحب، آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا، تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم لوگوں کے ساتھ ایک بڑے لیول پہ ان کو ہم اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں، ایک طرح سے ہماری ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اور اب جو گندم کا یہ ایشو ہوا ہے، یہ ایسا نہیں، یہ 2013 میں جب مہدی شاہ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی اس معاملے میں ہاتھ ڈالا، اور گریجولی انہوں نے یہ کیا کہ ہر 2 مہینے بعد 200 روپے، 300-400 روپے اس سے بڑھاتے لگ بھگ کوئی 1100 سے 1800 روپے انہوں نے 100 کے جی کے بوری کی قیمت انہوں نے پہنچا دی، بلکہ 8.5 روپے سے سٹارٹ تھا جی ہمارا ہاں پرانا سبسڈی ریٹ۔ بالکل، تو وہ جب اس پہ پہنچی تو لوگوں میں بے چینی پھیل گئی، تو ظاہر ہے ہمارا تو تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے جہاں کہیں بھی، تو یہی ایشو ہوتا تھا، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ لوگوں کو ایک جگہ پہ بلا کے ان کے ساتھ ایک گیدرنگ کریں، تو وہ گیدرنگ جیسے اب بڑھتی گئی، کوئی 5-6 ہم نے جب جلسے کے ہیں یاسین میں ہم نے جب کیے تو تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، تو لگ بھگ 10 سے 15 ہزار لوگ 5 جلسوں میں ہمارے وہ آتے رہے۔ رائے صاحب جب آپ گاکوچ پہنچ گئے قافلے کو لے کر، آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا اس وقت کی گورنمنٹ کا، غالباً نصیر صاحب منسٹر تھے یا سو اینڈ سو، کیا ایگریمنٹ ہوا تھا، کیا گفتگو ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایز اٹ از ہوگی، اس میں کس جگہ تک، بڑھوتری نہیں کتنی ہوگی، ریٹ پہ وہ فکس کیا تھا؟ 1100 روپے پر کے جی، یعنی 1150 پہ، جی ہاں 11 پہ، ہاں 11 پہ ہوئی تو 1100 روپے پر 100 کے جی، تو یہ شاید 11 روپے کچھ بنتی ہے اس پر کے جی کا،
تو اس پہ گورنمنٹ ایگری کر گئی. تو وہ ایک سیاسی حکومت تھی. بہرحال انہوں نے عوام کی اس چیز کو آنر کیا کہ یہ جو اس سردی میں وہ وقت بھی تھا یہ جنوری 15. تو بعض لوگ ہم جب وہاں سے آئے راستے میں تو جوتے اپنے کوئی ارینجمنٹ کر کے ہم نہیں آئے تھے. تو جیسے تھے نکلے تو 10-12 ہزار کا قافلہ آن روڈ تھا اور 4 دن سے ہم گاکوچ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو گورنمنٹ نے اس چیز کو لوگوں کی اس تکلیف کو دیکھا, اس کو آنر کیا اور یہ واپس سے ریورس کر کے وہی 1100 روپے پر 100 kg کا انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کر دی. ابھی کیا پلان بنانے جا رہے ہیں؟ ابھی کیا رابطہ ہوا؟ ابھی یہ ہے کہ پہلے تو ہم گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ, جیسا کہ ابھی انہوں نے ایک وہ رابطہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں شاید کیا کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ابھی ایک کل کی ہماری میٹنگ یاسین میں طے ہے, جس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں. تو اس کے بعد 18 تاریخ سے پھر لوگوں نے وہاں پہ جمع ہونا ہے, بیٹھنا ہے ہم نے, پھر لوگوں کی رائے دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اچھا رائے صاحب, یہ جو سرکاری آفیسر جو ہے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, کمشنر, جو یہ جو کمپین چلا رہے ہیں, یہ ریٹ بہت اچھا ہے, عوام کا فائدہ ہے, یہ کس کی ڈائریکٹیوز پہ چلا رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. خیر ان کو کون چلا رہا ہے یہ اس کا تو آپ کو بھی معلوم ہے. یہ یہاں پہ ابھی ایک سمجھے مڈ ٹرم گورنمنٹ ٹائپ کی یہ ہماری آئی ہوئی ہے. بہرحال یہ بھی اس میں انوالو ہوں گے ضرور, اور لیکن وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کو لوگوں کے نبض کو پہچاننا چاہیے, جو کہ وہ پہچانتے ہوئے بھی نہیں پہچان رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو سبسڈی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جی کوئی کون سا ہم نے خربوں کا جو ہے نا سبسڈی مانگ رہے ہیں, وہ بھی فیڈرل سے. تو یہ بھی جو ہے ابھی وہاں پہ آپ دیکھیں, ابھی میں آپ کو گنواؤں تو 100 چیزوں پہ سبسڈی تھرو آؤٹ پاکستان ہمارے ملک میں مل رہی ہے. بجلی پہ دے رہے ہیں, بجلی سے لے کے فیول پہ دے رہے ہیں. اچھا اسلام آباد سے پنڈی سے لوگوں کو سیکٹریٹ پہنچانے کے لیے 7 میٹرو پہ دے رہے ان کو سبسڈی دے کے, حالانکہ وہ بسوں میں ویگنوں میں اپنی کرایہ دے کے آ سکتے ہیں. تو وہ ایک یعنی غیر ضروری ایک کام پہ 7-8 ارب روپے دے کے وہ بسیں وہاں پہ چلا رہے ہیں, ٹرین چلا رہے ہیں 70 ارب کی سبسڈی دے کے. پی آئی اے تو اب تو اتنی لاس پہ گئی تھی پچھلے اس میں تو کم از کم 150 ارب روپے دے کے پی آئی اے کو چلا رہے ہیں, جس نے ارن کر کے واپس ملک کو دینا ہے اس کو دے رہے ہیں. تو یہاں کیا دے رہے ہیں یہ تو کوئی, اب اگر یہ فرض کر انہانس کر کے 16 لاکھ بوری جو ہے وہ 2013 میں ہماری ڈیمانڈ تھی. ہاں 16 لاکھ کا. اب 13 سے اب تک کتنی آبادی بڑھی ہے اور کیا حالت ہے. تو اب تو ہمارے جو ہے نا 20 لاکھ بیگ اگر ہمیں ملے 100 kg کے بوری جو ہے تو بڑی مشکل سے ہماری جو ہے نا لیونگ پوری ہوتی ہے. نہیں رائے صاحب ایک چیز بتا دیں, دیکھیں کہ جب ہم گندم اب 52 روپے پر kg لے کر آئے 5200, دیکھیں کہ آپ کا علاقہ ہے دھرکت ہے, آپ کا اندر وہ دھرمدر ہے, بڑے بیک ورڈ ایریاز ہے, بہت فار فلنگ ایریاز ہے. اب وہیں لوگ, وہیں گلیشیئر, وہیں کا پانی ملٹ ہو کے وہ لوگ تباہ اور برباد ہو کے جا کے پنجاب اور سندھ کو آباد کر کے گندم بنتے ہیں, تو کیا سبسڈی ان نالوں کے لوگوں کا رائٹ نہیں بنتا کیا؟ سر رائٹ تو دیکھیں نا جی, ابھی یہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے جو پاکستان کا دل ہے, اور اس کو بلکہ سب کہتے ہیں یہ ہمارا سر ہے, سر کے تاج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وہ ایریا ہے جس نے پاکستان ہمارے مملکت کو انشاءاللہ آگے جا کے پاور میں 50,000 میگا واٹ بجلی دے کے پورا بجٹ ملک کا یہاں سے ہو کے انشاءاللہ ملک میں چلنا ہے. تو ان کے ساتھ رعایت اس قسم کی, یہ رعایت بھی نہیں ہے. ابھی اس کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے, یہ ایک رائٹ ہے ہمارا, اس رائٹ کو نہ چھیڑا جائے بہتر ہوگا. اور اس طرح سے کنونس کرنے سے کیا ہوگا, ایک جو ہے آفیشل آگے بیٹھا ہو وہ کہ جی, تو وہ کیسے کنونس کرے گا؟ رائے صاحب ایک کیا تجویز دیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت بلدستان میں احتجاج کر رہے ہیں, دیامر میں, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یاسین میں کر رہے ہیں,
ان سب کو آرگنائز احتجاج کے لیے کیا آپس میں کوئی کور کمیٹی بنے، کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ پولیٹیشین ہیں، پرانے بہت سینئر ہیں ان معاملات میں، ان کو آرگنائز احتجاج کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کے لیے یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے جو روٹی ہے، گندم ہے، یہ لوگوں کو ویسے ہی آرگنائز کر دیتی ہے. اس کے لیے کسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، کہیں پہ کھانا پکا ہو تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں. ایک کھانے کا ہے. اور یہی ایسی چیز ہے جس پہ آپ یقین کریں. جس وقت ہم نے 2014 میں 13 میں تو ہم نے لانگ مارچ کی، 14 میں دھرنے دیے یہاں پہ گڑی باغ میں وغیرہ. تو اس دھرنوں میں تمام علماء، اہل تشیع، اسماعیلی، ہمارے وائزین، اہل سنت کے علماء وہاں پہ اندر موٹی مسجد میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے. جو ایک دوسرے کو اس سے پہلے شاید ہاتھ میں لانا بھی نہیں پسند کرتے ہوں گے. تو وہاں پہ اتنی ایک اتحاد تھا. یہ پوائنٹ ہی ایسے ہے، اس پہ لوگ آئیں گے، ملیں گے. اور انہوں نے یہ ایک کامن مسئلہ ہے. اور یہ ہر گھر کے اپنے بچوں کے آگے سروائیول کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے تو کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں نے خود ہی آنا ہے. ابھی تک آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے یاسین کے اندر، غزر کے اندر، جو کیونکہ آپ اس ایریاز کو دیکھتے ہیں، کیا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ انتہائی بے چینی ہے لوگوں میں. اور لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ پھر بھی گورنمنٹ اس کو ریورس بیک کرے گی. اور دوسری ایک جو اہم چیز اس میں نظر آ رہی ہے، 16 لاکھ کے جی جو ہے بیگز 2013 میں ہمیں جو مل رہی تھی وہ کٹ ڈاؤن ہو کے ابھی 8 لاکھ بوریوں پہ پہنچ گئی ہے. یعنی 16 لاکھ بوریوں سے 50% کٹ گئی ہے. 12 لاکھ بوریاں جو تھیں وہ تو 4 لاکھ بوریاں کٹ کے جب یہ پیچھے گورنمنٹ آئی تھی PDM کی، اس وقت 4 لاکھ انہوں نے کاٹی. اب یہ گورنمنٹ آئی 4 لاکھ اور کاٹی. تو اب آگئے 16 سے 8 لاکھ پہ. تو آبادی بڑھ رہی ہے، آگے ریورس بیک ہو رہا ہے اور پرائز بڑھا رہے ہیں. رئیس صاحب دیکھیں کہ ہمیشہ بھوک جو ہے نا، بھوک انسان برداشت نہیں کرتا، اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ صورتحال یہی آ رہی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کٹ لگ گیا. رئیس صاحب یہ بتائیں کہ یاسین میں آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، تو وزیر خوراک جو ہے اس وقت، منسٹر جو خوراک ہیں ہمارے ایڈوائزر جو صاحب ہیں، وہ بھی تو یاسین سے ہیں، آپ کے حریف رہے ہیں پولیٹیکلی، آپ کے حلقے میں الیکشن لڑتے ہیں. وہ تو اس ملک میں تھے ہی نہیں. کیبنٹ میں اس نے کیسے اس کو پیش کیا اور وہ اس کیبنٹ نے پاس کیا کہ 5200 روپے والا ریٹ، وہ تو موجود ہی نہیں تھے. اس کے لیے تو لوگوں نے کل ہمیں بلایا ہے، مجھے بھی، ایوب کو بھی اور منسٹر صاحب کو بھی، کہ ہمیں جواب دیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوا. آپ تو ملک میں تھے ہی نہیں تو آپ کی ایبسنس میں کیسے ہوا، یا اس کا کیا ہے. اب اس کا کیا کریں، اس کا حل ابھی میرے خیال میں غلام محمد اس کا کوئی حل کل پیش کرے گا. مطلب کل آپ کو امید ہے کہ وہ جو پبلک کی گیدرنگ ہے جہاں آپ تمام پولیٹیکل لوگ، وہاں کے نمبرداران سب کو جمع ہوں گے، کیا غلام محمد صاحب بھی حاضر ہو کے کوئی رسپانس کریں گے اس چیز کو؟ لوگوں نے تو بلایا ہے، لوگوں نے انہیں بلایا ہے کہ ابھی آپ نے آ کے، آپ تینوں نے یہاں کے نمائندگی کی ہے، اسمبلیوں میں رہے ہیں. بالکل. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب یاسین کے لوگ بڑے ویژنری لوگ ہیں. وہ کسی کو ووٹ دے کے بھولتے نہیں ہیں. اس کو 50 سال تک اس کو جو ہے نا سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ الحمدللہ یاسین کے لوگوں کی ایک بہت ہی اچھائی ہے کہ جی آپ نے ووٹ دیا ہے، ووٹ جس نے لیا ہے اس سے اس کا کوئی حساب مانگتے ہیں، اس سے حساب مانگتے ہیں. ہاں، ووٹ لینے والا اس کو اسمبلی میں کوئی کام ہوگا تب یہ اتنا بڑا کھڑاک ہو کے بندہ اسمبلی میں آتا ہے. لوگوں کے اتنے، گورنمنٹ کے اتنے خرچے ہوتے ہیں الیکشنوں میں، تو ہو کے جب ایک آدمی اسمبلی میں آتا ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ رسپانسبلٹی ڈٹرمن کرنا یاسین کے لوگ جانتے ہیں. وہ ابھی دیکھیں آگے ہمارے 2-4 دن گیدرنگز ہوں گی. جس طرح سے لوگوں نے، اب میں تو یہاں پہ تھا تو انہوں نے ہمیں جب کہا، میں ابھی سارے کام چھوڑ کے آج میں جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے عوام کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں ان کو جواب دینا ہے. تو سیم ایز غلام محمد کو بھی وہاں پہ آنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں وہ اگر سیٹسفائی کرتے ہیں، لیکن زبان کی سیٹسفائی نہیں، وہ پریکٹیکل اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ویلکم، ہمیں خوشی ہے. تو ایوب صاحب بھی وہاں پہ آئیں گے. اور لوگوں کا ٹیمپر بہت ہائی ہے.
تو بہر ناظرین آپ نے سنا راجہ صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی کہ یاسین کے لوگ جو ہے وہ اپنے سابق ممبران اسمبلی، موجودہ ممبر کونسل اور موجودہ جو منسٹر فوڈ ہے غلام محمد صاحب، ان سے بھی حساب کے لیے انہوں نے ایک اجتماع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو نے ہمیں ٹائم دیا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔